دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موصل کے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے اور شرک میں مبتلا تھے۔ یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ یونس علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ تم لوگوں پر عنقریب بہت بڑا عذاب آنے والا ہے۔ یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے یہ دیکھو کہ اگر وہ رات کو اسی شہر میں رہیں تو سمجھ لو کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ عذاب ضرور آ کر رہے گا۔ رات کو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ صبح ہوتے ہی عذاب کی نشانیاں نظر آنے لگیں۔ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اٹھ کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے ہی والا ہے۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اب شہر والوں کو اور خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خداوندی سے کانپ اٹھے اور سب کے سب مرد اپنی اور عذاب کی بدلیاں غائب ہو گئیں اور تمام لوگ شہر میں واپس آ کر امن و سکون کے ساتھ رہنے لگے۔ دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی سرکشی اور نافرمانی سے تنگ آ کر بستی سے نکل آئے اور رب تعالیٰ کے حکم کا انتظار بھی نہ کیا اور بھاگ کر مال و اسباب سے لدی ہوئی کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ چاروں طرف سے موجیں اٹھیں اور اتنا سخت طوفان آیا کہ سب کو کشتی کے ڈوبنے اور اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ سب نے فیصلہ کیا کہ کشتی کا بوجھ کم کرنے کے لیے قرعہ ڈالا جائے اور جس کا نام نکلے اسے سمندر میں ڈال دیا جائے تو کشتی کا بوجھ کم ہو اور دوسرے لوگ بچ جائیں۔ 3 دفعہ قرعہ اندازی ہوئی اور تینوں مرتبہ قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ کشتی والے اب کو سمندر میں بہانا نہیں چاہتے تھے، لیکن 3 بار مسلسل نام نکلنے کے سبب حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی اپنے کپڑے اتارے اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بحر اخضر میں ایک بہت بڑی مچھلی کو حکم ہوا کہ وہ دریاؤں کو چیرتی ہوئی جائے اور یونس علیہ السلام کو نگل لے، لیکن نہ تو ان کا جسم زخمی ہو نہ کوئی ہڈی ٹوٹے، کیونکہ یونس تمہاری خوراک نہیں بلکہ تمہارا شکم ان کے لیے قید خانہ ہے۔ اس نسبت سے آپ کو ذوالنون یعنی مچھلے والے پیغمبر کہا گیا۔ چنانچہ اس مچھلی نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس کو نگل لیا اور سمندر میں چلنے پھرنے لگی۔ جب یونس علیہ السلام پوری طرح مچھلی کے پیٹ میں جا چکے تو آپ کو خیال آیا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن جب اپنے اپنے ہاتھ اور پیروں کو حرکت دی تو زندہ ہونے کا یقین ہو گیا۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ہی کھڑے ہے کر نماز شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں نے تیرے لیے ایسی جگہ کو مسجد بنا لیا ہے جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور رات کا اندھیرا جمع تھے۔ جب مچھلی آپ کو لے کر پانی کی تہ میں پہنچی تو وہاں آپ کو کچھ مدھم سی آواز سنائی دی۔ اپنے اپنے دل میں سوچا کہ یہ کس چیز کی آواز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ہی اب پر وحی کی کہ یہ سمندری جانوروں کی تسبیح ہے۔ چنانچہ اپنے بھی تسبیح شروع کر دی۔ دگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ جب فرشتوں نے یہ تسبیح سنی تو عرض کرنے لگے، ہمارے پروردگار، ہم کسی اجنبی جگہ سے کمزور سی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے، اس نے میری حکم عدولی کی تو میں نے اسے مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ فرشتے عرض کرنے لگے کہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، ان کے اعمال صالحہ اور دعائیں دن رات اور ہر وقت تیری طرف بلند ہوتے رہتے تھے، اے باری تعالیٰ ان پر رحم فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو کنارے پر اگا دے۔ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے باعث اب انتہائی کمزور ہو چکے تھے
اور اب کی کیفیت ایسی تھی جیسے پرندوں کے بچے جس وقت پیدا ہوتے ہیں یا بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے تو صرف سانس چل رہا ہوتا ہے مگر ہلنے جلنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ جس جگہ مچھلی نے آپ کو ڈالا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے چھاؤں کے لیے کدو کی ایک بیل اگا دی اور ایک جنگلی بکری کو مقرر کر دیا جو صبح شام ان کے پاس جاتی تھی اور اب اس کا دودھ پی لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی سوانت ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب کے اثر نمودار ہو جائیں تو عذاب نہیں اٹھایا جاتا مگر یونس علیہ السلام کی واحد قوم ہے جس پر عذاب کی علامات ظاہر ہونے کے باوجود عذاب رفع کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عذاب کی علامات ظاہر ہونے کے بعد پوری قوم نے اجتماعی طور پر ندامت اور سچے دل کے ساتھ اپنے پروردگار کے حضور گریہ وزاری کی جس پر اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب اہل ایمان مشکلات میں گھر جاتے ہیں اور ہماری طرف رجوع کر کے ہمیں پکارتے ہیں تو ہم انہیں مشکلات سے نکال دیتے ہیں۔